تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والتفریقہ، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الگ الگ کھانے سے بچو، دور رہو، تمہیں چاہیے کہ تم مل بیٹھ کر کے کھاؤ، ایک ساتھ گھر کے جو افراد ہیں مل بیٹھ کر کے کھانا، کم سے کم اگر وہ بسم اللہ پڑھ کے کھاتا تو اس کے کھانے کے باوجود تمہارے لیے کھانا ہوتا اور وہ تمہارے لیے کافی بھی ہوتا، یعنی تمہارے لیے اس میں برکت بھی ہوتی۔ بس اللہ کے نبی الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد۔ وقال الله تبارك وتعالى ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين۔ برادران اسلام، پردہ نشین خواتین، تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، ہر قسم کی بڑائی اللہ رب العالمین ہی کے لیے لائق اور مناسب ہے۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو سارے ہی پیغمبروں اور رسولوں پر، خاص کر کے میرے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم حضرات، آج کے اس خطبے میں کھانے پینے میں اسلامی تعلیمات کیا ہیں آپ کے سامنے ذکر کیے جائیں گے۔ اسلام نے ایک مسلمان کو اس کی زندگی میں ہر ایک بارے میں رہنمائی کی ہے، اس کی تجارتوں کے بارے میں، اس کی عبادتوں کے بارے میں، اس کے معاملات کے بارے میں اسلام نے قرآن و حدیث کے ذریعے سے ہماری زندگی کے ہر مسئلے کو حل کیا ہے، اور ہر کام ہم کیسے سنت کے مطابق کر سکتے ہیں بتایا ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جس میں ہم یا تو سنتوں کو بھلا دیے ہیں یا سنتوں پر ہمارا عمل نہیں ہوتا ہے۔ خاص کر کے آج کا جو عنوان ہے کھانے پینے میں اسلامی تعلیمات، ہمارے کھانے اور پینے میں اللہ اور اس کے رسول نے جو باتیں ہم کو بتائی ہیں،
چاہے وہ قرآن کے ذریعے سے بتائی گئی ہوں یا پھر حدیثوں میں اللہ کے نبی نے بتایا ہو، تو جو طریقہ کھانے اور پینے کا اللہ کے نبی نے بتایا ہے، ایک مسلمان ہونے کی وجہ سے ہمیں وہی باتوں پر عمل کرنا چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ زمانے کے ساتھ ساتھ بعض چیزوں کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ آج کا زمانہ نیا زمانہ ہے، تو نئے زمانے کے مطابق رہنا ہے، کھانا ہے، پینا ہے، ہمارا طور طریقہ بھی نئے زمانے کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اور یہ بولتے بولتے ہمارے میں سے بہت ساری سنتیں چھوٹ رہی ہیں۔ بعض سنتیں تو ایسی ہیں جو ختم ہونے کے برابر ہے، یعنی اب جب میں ختم ہونے والی ہیں، ایسا سمجھیے۔ تو کھانے پینے کی بہت ساری سنتیں ایسی ہی ہیں کہ جس کو ہم نے پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ آج ہمارے میں کھانے پینے کی وہ سنتوں پر عمل نہیں ہوتا ہے جو سنتوں پر عمل ہونا چاہیے۔ ایسی ہی بعض سنتیں یا بعض کام میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ویسے تو بہت ساری باتیں ہیں کھانے پینے کی سنتوں میں جو عام طور پر بعض خاص احباب جو ہے ذکر کرتے ہیں سنتوں کی ترتیب کے نام سے۔ مجھے وہ ترتیب میں جانا نہیں ہے، بس بعض ایسی غلطیاں جو لوگ کرتے ہیں، ویسی غلطیاں سنت کو سامنے رکھ کر آپ کے سامنے ذکر کرنا ہے۔ کھانے پینے میں ایک بہت بڑی غلطی ہم جو لوگوں کو اس وقت دیکھتے ہیں وہ ہے کہ کھڑے ہو کر کے کھانا یا پینا۔ سنت یہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر کے کھائے، زمین پر بیٹھ کر کھائے اگر ہو سکے تو، نہ تو پھر آدمی اپنی طبیعت یا اپنے دردوں کی وجہ سے کسی اور مسئلے کی وجہ سے آدمی کھا سکتا ہے۔ لیکن بیٹھ کر کھانے کے بجائے اب جو آہستہ آہستہ یہ جو سسٹم چل پڑا ہے ہوٹلوں کے اندر کھڑے ہو کر کھانے کا، کھڑے ہو کر پینے کا، بلکہ بعض جگہ پر فیشن ہے کہ کھڑے ہو کر کھانے کو جو ہے لوگ اپنے میں ایک ماڈرن زمانہ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ ایک سنت ہے۔ آہستہ آہستہ لوگوں نے سنتوں کو کیسے چھوڑا آپ دیکھیں۔ پہلے زمین پر بیٹھ کے کھاتے تھے، زمین کو لگ کر کے زمین پہ بیٹھ کر کے کھاتے تھے۔ پھر بعد میں کچھ کرسیاں آئیں، کرسیوں پر کھانے کا رواج بنا، ڈائننگ سسٹم کا رواج بنا، تو وہ زمین سے تھوڑا اٹھ گئے اور پھر کرسیوں پر بیٹھ کر کے کھانے کا رواج شروع ہوا۔ اب تو یہ جو آدھا بیٹھ گئے تھے یعنی آدھا اٹھ گئے تھے، اب تو وہ آدھا پورا ہو گیا ہے، یعنی کرسیوں سے آدمی ڈائریکٹ کھڑے ہو کر کھانے میں آ گئے ہیں۔ چاہے وہ پینے کا مسئلہ ہو یا کھانے کا مسئلہ ہو، کھانا اور پینا دونوں بیٹھ کر کے ہونا چاہیے، یہ سنت ہے۔ اگر کوئی اس کے خلاف کرتا ہے تو یہ غلط ہے۔ کیسے غلط ہے؟ ایک حدیث میں آپ کے سامنے سناتا ہوں۔ امام مسلم نے اپنی کتاب میں بہت ساری باتیں حدیثیں لائی ہیں کھانے اور پینے کے آداب میں، لگاتار آپ دیکھ سکتے ہیں۔ حدیث نمبر 2022 آپ دیکھیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پینے سے منع کیا۔ اس حدیث میں پینے کا ذکر ہے، ورنہ کھانا بھی اسی میں شامل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہا عن الشرب قائما، اللہ کے نبی نے کھڑے ہو کر پینے سے منع کیا۔ یہ ایک عام بات ہے کہ کھڑے ہو کر پینا منع ہے، تو کھڑے ہو کر پینا بعض تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، یعنی چند منٹوں کے لیے آدمی کتنی دیر پیتا ہے؟ تھوڑی دیر کے لیے پیتا ہے، تو پینا ہی منع ہے تو کھانا تو بہت دیر کے لیے ہوتا ہے، آدمی 10 15 20 منٹ کے لیے کھاتا ہے۔ تو جب تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہو کر کے پینا منع ہے تو کھانا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ اگر اللہ کے نبی کے سامنے اگر کوئی ایسی حرکت کرتا، اسے سمجھانے کے لیے اللہ کے نبی نے کیا انداز اپنایا؟ ایک حدیث سنیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں،
اللہ کے نبی کے سامنے ایک آدمی کھڑے ہو کر پی رہا تھا، تو اللہ کے نبی نے اسے سمجھایا۔ کیسے سمجھایا؟ دیکھیے، اللہ کے نبی نے کہا کہ بتاؤ کیا تم یہ پسند کرو گے کہ تم جس برتن سے پانی پی رہے ہو تمہارے ساتھ بلی بھی آ کر تمہارے برتن میں منہ ڈال کر کے پیے اور تم بھی اسی برتن میں اسی کے ساتھ اسی کے برابر پانی پیو؟ کیا تم یہ پسند کرو گے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، میں نہیں پسند کروں گا، وہ ایک جانور ہے، اب جانور کے برابر ایک ہی برتن میں ایک ساتھ پانی پینا میں کیسا پسند کروں گا، میں تو انسان ہوں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا کہ تم اگر ایسے پیو گے، یعنی کھڑے ہو کر پیو گے، تو تمہارے ساتھ وہ پینے میں شامل ہوتا ہے جو اس سے بھی بدتر ہے، یعنی شیطان۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہ جو بلی ہے، اس بلی کو تم جانور سمجھ رہے ہو، اس کے برابر پینا تمہیں پسند نہیں ہے، تو اگر تم کھڑے ہو کر کے پیو گے تو اس سے بھی جو برا ہے، اس سے بھی جو خراب ہے، اس سے بھی زیادہ جس میں جنگلی پن ہے، وہ تمہارے ساتھ پیے گا اور وہ شیطان ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ أَشَرُّ مِنْهُ الشَّيْطَانِ، کہ ایسی حالت میں تو تمہارے ساتھ اس سے بدتر کھڑا ہو کر کے پینے کی وجہ سے تمہارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھانے کے لیے یہ انداز اپنایا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آدمی کھڑے ہو کر کھاتا ہے یا پیتا ہے تو اس میں شیطان بھی آ کے شامل ہو جاتا ہے، برابر کا حصے دار بنتا ہے اور برابر کھانے پینے میں ہمارے برابر شریک ہوتا ہے۔ اب جو انسان اسے اپنے ساتھ رکھ کر کھلانا چاہے تو کھلائے، اپنی برکت کو ختم کرنا چاہیں تو ختم کریں، لیکن یہاں یہ ایک سنت کو بھولنے کی وجہ سے برکت کیسے ختم ہوتی ہے آپ دیکھ لیں۔ تو یہ ایک سنت کی خلاف ورزی ہے۔ معلوم ہوا سنت یہ ہے کہ آدمی بیٹھ کر کے کھائے، زمین پر بیٹھ کر کے کھائے، اگر نہ ہو سکے تو اوپر بیٹھ کر کے مطلب کرسی وغیرہ کا استعمال کرتا ہے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اصل ہے کہ آدمی زمین پر بیٹھ کر کے کھائے۔ لیکن کسی بھی حالت میں کھڑے ہو کر کے کھانا پینا یہ اچھی عادت نہیں ہے، چاہے لوگ اسے ایک ٹرینڈ سمجھتے ہوں، ہوٹلوں کا ایک کلچر بھی بن جائے، آپ کو ایسی صورت میں یہ چیزوں پر عمل نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ ہم دیکھتے ہیں جہاں ہوٹلوں میں کھڑے ہو کر کھانے کا رواج ہے، اگر وہاں کوئی بندہ کہیں سے کرسی لا لیتا ہے یا کسی دیوار کے چھوٹے کونے میں دو پتھر لگا کر بیٹھ جاتا ہے تو لوگ ایسی عجیب غریب نظروں سے دیکھتے ہیں کہ گویا یہ انسان ہمارے بیچ میں کہاں سے آ گیا۔ ٹھیک ہے، یہ سنت کی خلاف ورزی، سنت کی خلاف ورزی کرنے والوں کو شرمانا چاہیے، نہ کہ سنت کے خلاف کرنے والوں کو نہیں۔ یہ اسی طرح ایک دوسری غلطی، اللہ تعالیٰ نے جنہیں ہاتھ دیا ہے، جنہیں انگلیاں دیا ہے، انہیں چاہیے کہ ہاتھ استعمال کریں اور انگلیاں استعمال کریں، اور وہ بھی سیدھا ہاتھ۔ یہ سب سنتوں میں شامل ہے، ہاتھ استعمال کریں، سیدھا ہاتھ استعمال کریں اور انگلیاں استعمال کریں۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں چونکہ عام طور پر جاری، گھیوں، جوار، باجرہ ایسے استعمال ہوتے تھے تو اس لیے روٹی وغیرہ 3 انگلیوں سے کھا سکتے ہیں، تو یہی سنت ہے۔ لیکن یہاں پر بھی ویسے ہی ہم دیکھتے ہیں کہ آنے جیسے ہوٹلوں میں کھڑے ہو کر کھانے کا رواج بڑھ رہا ہے، تو ویسے ہی سپونز آدمی اپنے ہاتھ کو استعمال نہیں کرتا ہے، بلکہ سپونوں کے ذریعے سے آدمی کھانے کو، ایک تو سنت کے خلاف، دوسرا کیا ہے، شان سمجھتے ہیں لوگ، شان سمجھتے ہیں۔ بھائی وہ سپون، وہ چمچے پتہ نہیں کس کس نے منہ لگایا ہے، کس کس نے اپنے منہ میں ٹھوسا ہے، اور ویسے سپونوں کو آپ لگا کر کے کھانے میں شان سمجھتے ہیں۔ اپنا ہاتھ، سیدھا ہاتھ، اس کو استعمال کرنے میں تمہیں کراہت محسوس ہو رہی ہے؟ اللہ اکبر! سیدھے ہاتھ سے کھانا جہاں سنت ہے، وہیں انگلیوں کا استعمال بھی سنت میں شامل ہے۔ اور یہاں پر بھی آپ دیکھیں سیم ایسے ہی، جیسے کھڑے ہو کر لوگ کھا رہے ہوں، کوئی جا کے بیٹھ کے کھائے تو جیسا لوگ گھر کے دیکھتے ہیں، ویسا ہی کوئی سپون سے کھا رہے ہیں
اور وہاں کوئی بندہ جا کے سامنے بیٹھ کے انگلیوں سے کھائے تو لوگ گھور کے دیکھتے ہیں، تو یہ کہاں سے آ گیا کہ انگلیاں سے کھا رہا ہے؟ یہ تو ہم تو ماڈرن زمانے والے ہیں کہ سپون استعمال کر رہے ہیں۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ باتیں بھی بتائی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ساتھ ایک بندہ مطلب چھوٹا سا بچہ جن کا نام ہے عمرو بن سلمہ رضی اللہ عنہ، بچے تھے، اللہ کے نبی اپنے گود میں بٹھائے تو اسی وقت اللہ کے نبی کو کھانا پیش کیا گیا۔ تو بچہ ہے، بچہ ہونے کی وجہ سے بچکانی سوچ میں آ کر کے کھانے پینے کی غلطیاں کیا۔ ہاں، اللہ کے نبی گود میں بٹھائے ہوئے ہیں تو گود سے اڑ گیا اور برتن میں سے کبھی ادھر سے نکال لیا، کبھی سیدھے ہاتھ سے نکال لیا، سیدھے ہاتھ بچے ہوتے ہیں نا، سیدھے ہاتھ میں پکڑ کے دامے ہاتھ سے بھی نکال لیے، ایسا کر رہا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب چیزیں دیکھے، دیکھنے کے بعد اللہ کے نبی بچے کو سمجھا رہے ہیں، سبحان اللہ، کسے؟ بچے کو سمجھا رہے ہیں اللہ کے نبی۔ عمرو بن سلمہ کو اللہ کے نبی فرماتے ہیں، یا غلام، اے لڑکے، سم اللہ، سب سے پہلے بسم اللہ پڑھ، کھانے سے پہلے کھانا آ گیا تو ٹوٹ پڑا، بسم اللہ پڑھ، بسم اللہ کہو۔ پھر فرمایا وَكُلْ بِيَمِينِكَ، اور سیدھا ہاتھ استعمال کرو، سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ کی انگلیوں سے کھاؤ۔ پھر فرمایا وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ، تم سے قریب جو برتن ہے اس میں سے لو، جو قریب ہے اس میں سے کھاؤ، قریب ہے اس میں سے کھاؤ۔ اس کے دو مطلب ہیں، ایک مطلب یہ کہ آدمی اپنے برتن میں جب کھائے تو برتن کے ایک کنارے سے کھائے، برتن میں بیچ میں سے ادھر سے ادھر سے نہ کھائے۔ دوسری بات یہ کہ اگر آدمی لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان سے کھا رہا ہے تو پھر اپنے قریب جو برتن ہے اسے استعمال کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ آدمی اٹھ جائے، اٹھ کے کبھی وہاں کا برتن لے رہا ہے، کبھی وہاں کا برتن لے رہا ہے۔ گھروں میں تو ہوتا نہیں، دعوتوں میں ہوتا ہے کہ کہیں لا کے ڈش رکھ دی گئی سامنے تو ایسا ٹوٹ پڑتے ہیں کہ گویا 2-4 دن سے کھائے نہیں ہیں، اور سامنے والوں کا نہ خیال نہ سامنے والوں کا لحاظ۔ یہ کتنی یعنی وہ ایک ہوتی ہے جی عزت، مروت، اردو میں اسے مروت بولتے ہیں، مروت۔ یہ مروت کے خلاف میں ساری باتیں ہیں۔ ہاں، ایک مسلمان کہیں بھی ایسا نہیں کرنا ہے، نہ اپنے گھر میں نہ باہر۔ ایک بچہ کر رہا ہے تو اللہ کے نبی سمجھا رہے ہیں، ہمارے پاس کیا ہے معلوم، بچے کرے تو چھوڑ دیتے، بچہ ہے بلکہ نہیں۔ اللہ کے نبی کی سنت یہ رہی کہ بچے نے بھی غلطی کی تو اللہ کے نبی نے اسے بھی سمجھایا۔ تو یہ ایک خراب عادت ہے جو لوگوں میں ہم دیکھتے ہیں، خاص کر کے جب ٹیبل سسٹم ایسا ہو، راؤنڈ ٹیبل سسٹم، جہاں 5-7 لوگ بیٹھ کے کھاتے ہیں اور ایک ساتھ کوئی چیز لا کے رکھی جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ آدمی یہ بھول جاتا ہے کہ میرے ساتھ 6 لوگ 8 لوگ بیٹھ کے کھا رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ایک حقدار ہوں یہ پورے برتن کا، یہ پورے سالن کا، اور جتنا ہو سکے آدمی بھر لیتا ہے۔ کہاں کی یہ کہاں کا رواج ہے، یہ کہاں کا طریقہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک بچے کی یہ حرکت پہ برداشت نہیں کیے، اور یہاں بڑے لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں، تو یہ پوری باتیں خلاف سنت میں ہیں۔ تو سیدھا ہاتھ استعمال کرنا، انگلیوں کا استعمال کرنا، اور جو اپنے پاس ہے اس میں قریب میں سے کھانا، یہ سنت میں شامل ہے۔ دور کا، یہاں کا، وہاں کا، 20 برتنوں کا کھانا خلاف سنت میں شامل ہے۔ آج کھانے پینے میں جو غلطیاں ہم دیکھتے ہیں اس میں سے ایک بہت بڑی غلطی کیا ہے کہ گھروں کے اندر خاص کر کے مل بیٹھ کر کے کھانے کا رواج ختم ہو گیا ہے۔ کیا ہے؟ مل بیٹھ کر کے کھانا۔ مل بیٹھ کر کے کھانے کا مطلب گھر کے افراد ہیں، ماں باپ ہے، بھائی بہن ہے، تو سب ایک ساتھ بیٹھ کر کے کھانا، یہ خود سنت میں شامل ہے۔ آپ کو ایک بات بتاؤں میں، آج جو ہمارے گھروں میں رزق میں برکت نہیں ہونے کی شکایت کرتے ہیں، کہیں نہ کہیں اس کی ایک وجہ ہمارا مل بیٹھ کر کے نہیں کھانا بھی ہے۔ وہ کیسے؟ چلیے ایک حدیث سناتا ہوں۔ وحشی بن حرب رضی اللہ عنہ یہ حدیث روایت کرتے ہیں، امام ابن ماجہ نے اور مسند احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ وحشی بن حرب کہتے ہیں ان اصحاب النبی اشتکوا، نبی کے صحابہ نے آ کر کے اللہ کے نبی کے سامنے شکایت کی۔ کیا شکایت کی؟ ذرا غور سے سنو۔ شکایت کرتے ہیں صحابہ آ کر نبی سے، کیا؟ اے اللہ کے نبی، ہم کھاتے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ کھانے کے بعد بھی پیٹ نہیں بھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں لیکن پیٹ نہیں بھر رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ایک بات ان سے پوچھا. اللہ کے نبی نے پوچھا فَلَعَلَّكُمْ تَفْتَرِقُونَ, پوچھے اللہ کے نبی شاید ایسا ہوگا کہ تمہیں لوگ الگ الگ کھا رہے ہوں گے. تو لوگوں نے کہا کہ ہاں ہمیں الگ الگ کھا رہے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والتفرقہ, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ الگ الگ کھانے سے بچو, دور رہو. تمہیں چاہیے کہ تم مل بیٹھ کر کے کھاؤ, ایک ساتھ گھر کے جو افراد ہیں مل بیٹھ کر کے کھانا. مل بیٹھ کر کے کھانا مطلب ایک ساتھ کھانا لایا گیا سب بیٹھ کر کے کھائیں. مل بیٹھ کر کھانے کا یہی مطلب نہیں کہ ایک ہی برتن میں سب کھانا ہے, ایسے بھی کھا سکتے ہیں, لیکن ایک ساتھ ایک وقت میں کھانا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ نصیحت بھی کی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس کی اہمیت بھی سمجھائی کہ شاید تم الگ الگ کھانے کی وجہ سے تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ کھانے کے باوجود یا تو پیٹ نہیں بھر رہا ہے یا رزق میں برکت نہیں لگ رہی ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. آج دیکھیں آپ گھروں کے اندر جو ہے مل بیٹھ کر کھانے کا نظام سسٹم ہی ختم ہو گیا ہے. ایک وقت تھا گھر کے بڑے بچے جوان کم سے کم رات کے کھانے کے وقت جمع ہوتے تھے اور مل بیٹھ کر کے کھاتے تھے. آج نہ ناشتہ نہ دوپہر کا اپنا اپنا کھا لیے نکل گئے. کوئی بعد میں آیا, کوئی بیوی کو بول دیا کہ میں آ کے بعد میں کھا لوں گا, تیرا تو کھا لے, بچوں کو کھلا دے. نہیں میرے بھائیوں, ایک تو سب سے بڑھ کر کے سنت پہ عمل ہوتا ہے, دوسرا برکت کا ذریعہ ہے, اور اس سے بڑھ کر کے کیا ہے معلوم ایک بات, آپس میں مل بیٹھ کر کھانے کی وجہ سے روزانہ گھر کی حالتیں معلوم ہوتی ہیں. آپ کے بچوں کی کیا کر رہے ہیں, کہاں مصروف ہیں, کچھ باتیں ہو جاتی ہیں. آج غیر ضروری کاموں کے نام پر یعنی لوگ بزی کے بہانے, حالانکہ بزی نہیں ہوتے ہیں, سب بیکار ہوتے ہیں تقریباً, ادھر ادھر. یعنی آپ کے پاس وقت ہے دوستوں کے ساتھ باہر پھرنے کے لیے, ہم باتیں کرنے کے لیے, ان کے ساتھ چائے کے لیے پھرنے کے لیے, اپنے گھر والوں کے ساتھ یعنی اپنی بیوی کے ساتھ, اپنے ماں باپ کے ساتھ ایک وقت کا کھانا آپ بیٹھ کر نہیں کھا سکتے. بیٹھ کر کھائے. آپ بولے اپنی ماں کو بولے, اپنے باپ کو بولے ابا اور کچھ آپ کو ڈالوں, ابا اور کچھ چاہیے, ابا اور کچھ پسند کا لاؤں آپ کے. اللہ اکبر. بھائی کتنی محبت ہوتی ہے معلوم. یہ محبت جو ہم پہلے دیکھا کرتے تھے بڑوں کے ساتھ بیٹھ کر کھانے کی وجہ سے آج یہ ماحول ہی نہیں رہا گھروں میں. تو تھوڑا کوشش کریں, وقت نکالیں, کم سے کم ایک وقت کا کھانا, چاہے دوپہر کا صحیح, رات کا صحیح, آپ 2 وقت کا بھی کھائیں تو اچھی بات ہے, لیکن کم سے کم یہ طے کریں کہ ایک وقت کا کھانا اپنے ماں باپ کے ساتھ, اپنے بچوں کے ساتھ, گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کر کے کھاؤں گا, ان کے ساتھ بھی ٹائم سپینڈ کروں گا. ارے لوگ باہر بیکار کے دوستوں کے ساتھ جو آپ کی زندگی میں کام نہیں آنے والے, ان کے لیے کتنا وقت نکالتے ہیں, کتنی دیر بیٹھ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, اور یہاں تھوڑی دیر کے لیے 10-15 منٹ کے لیے بیوی کے ساتھ بیٹھنا, کھانا, ماں باپ کے ساتھ. سبحان اللہ. آپ وہ پیار محسوس نہیں کرے ہیں میرے بھائی جو پیار ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کے کھانے میں ہے, ماں باپ کو اپنے برتن سے ایک لقمہ ڈال کے کھلانے میں ہے. آپ کی ماؤں نے, ہماری ماؤں نے کھلاتے ہوئے اپنے پیٹ میں بھوک ہونے کے باوجود بچے کا اگر پہلے ختم ہو گیا, ماں اپنے برتن سے ڈال کے ڈالتے ہیں میرا پیٹ بھر گیا اب تو کھا لے. ہم کم سے کم اتنا بھی نہیں سوچتے ہیں کہ ہمارے بھی اپنے بزرگ ماں باپ گھر میں ہوتے ہیں. ہاں ہم کیا سمجھتے ہیں جی, انہیں کھانا دے دیے, ان کے لیے کھانے کا انتظام کر دیے, لا کے چاول رکھ دیے, ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حق ادا کر دیے. نہیں, اس سے بڑھ کے ایک انسانیت کا بھی حق ہوتا ہے, ماں باپ ہونے کا بھی ایک حق ہوتا ہے, پیار کا بھی ایک حق ہوتا ہے. ہاں آج یہی کلچر ہو رہا ہے, مائیں بھی ننھے بچوں کو پلیٹ دے دیے اور جا کے بیٹھ کے کھا لے. ہاں آپ کے ہاتھوں سے کھلانا نہ مائیں, آج کی مائیں نہ اپنے بچوں کے ساتھ کرتی ہیں, نہ بچے بڑے ماں باپ کے ساتھ ایسا کرتے ہیں. تو ایک تو یہ کہ سنت ہے, سنت سمجھ کے کیجئے, اور اس کے ساتھ اس کے ذریعے سے جو پیار و محبت, جو برکتیں آپ اپنے گھروں میں دیکھیں گے, یہ کام کرنے والے اس برکت کو سمجھ سکتے ہیں. جو یہ کام نہیں کرے ہوں گے انہیں کیا اندازہ. تو اس بات کو آپ اپنائیں کہ اپنے گھر والوں کے ساتھ, اپنے بیوی. سبحان اللہ. ہمارے دین نے اتنی اچھی تعلیم دی کہ اگر کھانا کھاتے ہوئے ایک لقمہ اپنی بیوی کو کھلاتے ہو, اللہ اکبر, اس پہ بھی ثواب ہے, اس لقمے پہ بھی ثواب ہے. جو لقمہ تم اپنے برتن سے کھلاتے ہو اپنی بیوی کو, اپنے ماں باپ کو, کبھی کھلائے ہیں زندگی میں؟ اپنے برتن سے
ہاں آپ کے ماں کا برتن ختم ہو گیا یا وہ آپ سے پہلے اٹھ کے جانا چاہتی ہے تو بولے کہ نہیں اماں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ایک دو نوالے کھا لو آپ بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کے. اللہ اکبر، کیا حالت بنا کے رکھ دیے ہیں. اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت نکالنا مشکل ہو گیا ہے. باہر کی زندگی اتنی بیکار ہے کہ سب پھرنے میں اور چپ نام کے مصروف ہیں، کچھ مصروف نہیں ہوتے ہیں، سب بیکار کی. اور اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ تعجب ہوتا ہے میرے بھائی جب بہت سارے ماں باپ کی یہ شکایت ہم سنتے ہیں کہ بیٹا سامنے بیٹھ کر کے ایک ساتھ کھانا کھا کے مہینے ہو گئے، کبھی ساتھ میں بیٹھ کے کھایا نہیں. ہم کیا ہے لا کے رکھ دیتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ حق ادا کر لیے. نہیں میرے بھائی، اس سے بڑھ کر بھی بہت کچھ ہوتا ہے جو ہم نہیں کرے ہیں، کرنا باقی ہے. تھوڑا ماں باپ ہونے کا احساس سمجھیے اور اس کا بھی تھوڑا سا حق ادا کیجئے. تو کھانے پینے کی سنتوں میں بات ہے تو میں نے ذکر کیا، ورنہ اس پہ اور بھی بولا جا سکتا ہے کہ ماں باپ کے بارے میں ہم کتنا کیئرلیس ہو رہے ہیں. سبحان اللہ. ماں باپ کے ساتھ یہ حق بتانا بھی، ان کے سامنے جتانا بھی ہمارے لیے عبادت کا ذریعہ بن سکتا ہے. اس لیے کوشش کریں. کھانے پینے کی سنتوں میں جو غلطیاں ہم اس وقت لوگوں کو دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ کھانے سے پہلے ہو، کھانے کے بعد ہو، دعائیں بھول ہی گئے ہیں. دعائیں ایسا لگتا ہے کہ بھول ہی گئے ہیں، جبکہ دعائیں ہمارے ایک ایک رزق کے نوالے میں برکت کا ذریعہ ہیں. اور بغیر دعاؤں کی پابندی کے کھانا کیسے ہے؟ یہ ایک بات سناتا ہوں آپ کے سامنے، اللہ کے نبی کے زمانے کا واقعہ. حضرت عائشہ کہتی ہیں میرے گھر میں، یعنی اللہ کے نبی جو ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر میں تھے. ساتھ میں اللہ کے نبی 5 لوگوں کو بلا لیے اور بلا کے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا رہے ہیں. اللہ کے نبی اور ساتھ میں 5 لوگ، یعنی کہ کل 6 لوگ مل بیٹھ کے کھا رہے ہیں. ایک دیہات کا آدمی اللہ کے نبی سے ملنے کے لیے آیا اور سیدھا دسترخوان پہ آ گیا. دیہات کے لوگ، کھیڑے گاؤں کے لوگ، اب کھیڑے گاؤں کے لوگوں کو تھوڑا سا ادب تمیز کا خیال نہیں ہوتا ہے. کیا کیا؟ سیدھا آ کے اللہ کے نبی صحابہ جو برتن میں کھا رہے ہیں وہ ہاتھ ڈالا، اور ہوتا ہے نا پورا ہاتھ بڑھانے والا ہوتا ہے ان کا، انگلیوں سے نہیں کھاتے ہیں، پورا ہاتھ ہی سمیٹتے ہیں ملانے میں، کھانے میں. تو کیا کیا؟ ڈالا اور کھا لیا. حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ 6 لوگ جو کھا رہے تھے اس کھانے کو اس نے 2 نوالوں میں سمیٹ کے کھا لیا. کتنے؟ 2 نوالوں میں. وہ خریا کھیڑے کا آدمی آیا اور 2 نوالوں میں سمیٹ کے کھا لیا. اللہ کے نبی کچھ نہیں بولے. اس کے جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لوگوں کو سمجھاتے ہوئے، کیوں اگر اسے بولتے تو برا لگتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھاتے ہوئے کہا لو کان قال بسم اللہ لکفاکم. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کم سے کم اگر وہ بسم اللہ پڑھ کے کھاتا تو اس کے کھانے کے باوجود تمہارے لیے کھانا ہوتا اور وہ تمہارے لیے کافی بھی ہوتا، یعنی تمہارے لیے اس میں برکت بھی ہوتی. بس اللہ کے نبی نے کہا لو کان قال بسم اللہ لکفاکم، اگر وہ بسم اللہ کہہ کر برتن میں ہاتھ رکھتا تو تمہارے لیے اس میں برکت ہوتی، وہ تم سب کے لیے بھی کافی ہوتا. لیکن ایک بسم اللہ نہیں کہنے کی وجہ سے 2 لقمے میں بھر لیا پورے کا پورا. تو ایک بسم اللہ ہمارے لیے کھانے میں برکت کا ذریعہ ہے. اور کھانے سے اٹھنے کے بعد دعائیں پڑھ کے اٹھنا، اس کا بھی لحاظ نہیں ہوتا ہے. تو دعاؤں کی پابندی ہی نہیں، بسم اللہ پڑھے. اگر بھول گئے ہیں تو بسم اللہ اولہ و آخرہ، اس کا بھی راستہ ہے. بہت سارے لوگوں کو یہ دعا بھی معلوم نہیں ہوتی ہے، بسم اللہ اولہ و آخرہ. کیوں؟ ان کے پاس آپشن ہی نہیں ہوتا. تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ رزق جو اللہ کی طرف سے ایک برکت ہے، اس کے شروع میں اس کے آخر میں دعاؤں کا لحاظ رکھنا چاہیے. اسی طرح کھانے پینے میں جو آج ہم سنتوں کے خلاف دیکھتے ہیں اور بعض چیزیں جو ماڈرن زمانہ سمجھ کے لوگ کرتے ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑی غلطی کیا ہے معلوم؟ دسترخوان میں آپ بیٹھتے ہیں، کھاتے ہیں تو برتن صاف کرے بغیر اٹھ جانا. کیا ہے؟ برتن صاف کرے بغیر اٹھ جانا. رسول اللہ کی سنت یہ ہے نہ صرف یہ کہ برتن صاف کریں بلکہ انگلیاں بھی صاف کریں. برتن ہی نہیں بلکہ اپنی انگلیاں بھی صاف کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا سبحان اللہ حتی یلعقہا او یلعقہا، آدمی یا تو خود صاف کر لے، چاٹ لے، یعنی تو صاف کرائے، لیکن ایسا ہی آدمی اپنے ہاتھ کو بھی نہ دھوئے، بولے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. آج انگلیاں کا تو چھوڑو، برتن میں خود یہ حالت ہوتی ہے، گھروں کے اندر بھی ہے یہ رواج. دعوتوں میں تو پوچھو مت. دعوتوں کے بارے میں انشاءاللہ کبھی ہم بیان کریں گے. آج کے لیے ایک بات یاد رکھیے بھائی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو پیٹ دیا ہے، یہ پیٹ آپ کا اپنا ہے.
دعوت کسی اور کی ہو سکتی ہے، آپ کے سامنے برتن ہے اتنا ہی پلیٹ میں ڈلا لیں جتنا آپ کو ضرورت ہے، جتنا آپ کھا سکتے ہیں۔ ممکن ہے کوئی آ کے بولے کہ اور ڈال لو، لیکن آپ کا پیٹ ہے، آپ جانتے ہیں، آپ بولیں کہ نہیں مجھے ضرورت نہیں ہے، میں کھا لیا ہوں۔ یہ لا کے ڈالتے ہیں، وہ بھی ڈال لیے، یہ بھی ڈال لیے، اور آخر میں اٹھ کے ایسے ہی چلے گئے، نہ برتن صاف کرے نہ انگلیاں صاف کرے۔ کھانے پینے کی اتنی چیزیں برتن میں ہوتی ہیں، اللہ کی پناہ میرے بھائی، دعوتوں میں جو غلطیاں، جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں، جو سنتوں کو نکال کے پھینک رہے ہیں، کبھی پورا بیان کریں گے، لیکن آج اتنا سمجھیے کہ یہ جو غیر ضروری برتنوں میں ڈال کے بچا کے اٹھا کے پھینک رہے ہیں نا، اللہ کے پاس پوچھ ہوتی ہے، اللہ کے پاس پوچھ ہوتی ہے۔ بیجا اسراف، فضول خرچی، زیادہ ڈال لینا، یا زیادہ دعوتوں میں بھی لوگ ہوتا ہے بھائی، ایک انسان کتنا کھائے گا؟ آپ ممکن ہے محبت ہوگی، لیکن ایک انسان کی ایک لیمٹ ہوتی ہے۔ لوگ آپ پوری محبت ایک وقت کے کھانے میں دکھا، نہیں ڈال لو، نہیں اور تھوڑا، کتنا ڈالیں گے، کتنا کھائیں گے؟ انسان ڈال لیتا ہے، بچاتا ہے، پھینک دیتا ہے۔ وہ بعض مرتبہ تو جانور بھی نہیں کھا سکتے وہ پھینکا ہوا، اتنا نالی میں مل جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی، یہ پورے کام کرنے سے پہلے کرتے ہوئے ایک بات سوچئے، اگر غور سے سنیے گا، اگر ایک لقمہ پیدا کرنے کا حق مجھے نہیں ہے تو پھر وہ ایک لقمہ ویسٹ کرنے کا بھی حق مجھے نہیں ہے۔ ایک لقمہ چاول کا ایک دانہ پیدا کرنے کی طاقت ہے جی تمہارے میں؟ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے۔ کن کے ذریعے سے؟ وہ کسان، وہ غریب جن کی محنتیں ہیں، کتنی محنتیں نہیں کرتا ہے، کتنا تڑپتا ہے جی ایک تھیلا اناج نکالنے کے لیے۔ ایک غریب، ایک مزدور کتنا تڑپ رہا ہے، اور آسانی سے آپ اتنا جو پھینک دیتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، ویسٹ کرتے ہیں، کبھی دل پہ نہیں لاتے کہ ایک نوالا ہم نہیں لا سکتے، پیدا نہیں کر سکتے؟ ہم نے تو کبھی کھیت دیکھا بھی نہیں ہے، کھیتوں میں پیر بھی نہیں رکھا ہے، وہ ایسی زندگیاں جی رہے ہیں، لیکن کھانے پینے میں اتنا، اور اوپر سے کیا ہے معلوم ہے، اسے شان سمجھتے ہیں۔ ایک بندے کو دیکھا میں، صاف نہیں کیا، بولا کہ نہیں صاف نہیں کرنا، پورا صاف کرے تو کیا با اتنا بھوکا ہے، پورا صاف کر کو چلے گئے۔ لوگ غلط سمجھتے، ہاں لوگ عجیب نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سنت پہ عمل کر کے اپنی شان جی سمجھنا سو، جو لوگ سنت کے خلاف کر رہے ہیں وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ایک فیشن ہے، تھوڑا بچا کے اٹھنا کہتے۔ اللہ اکبر۔ نہیں میرے بھائی، برتن صاف کریں تو ایک بات آپ ہمیشہ یاد رکھیں، ایک لقمہ، ایک نوالا، چاول کا ایک دانہ آپ بنا نہیں سکتے، آپ پیدا نہیں کر سکتے، تو پھر اسے ضائع کرنے کا بھی حق نہیں ہے، اسے پھینکنے کا حق بھی آپ کو نہیں ہے۔ اگر آپ پھینکتے ہیں، اللہ کے پاس ایک دانے کے بارے میں پوچھا، ایک دانے کے بارے میں، پلیٹ کے بارے میں نہیں بول رہا ہوں، ایک دانے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہاں بھائی، کتنے آج کی دنیا میں کتنے بھوکے پیاسے نہیں تڑپ رہے ہیں۔ اگر اللہ نے ویسے زمانے میں مجھے آپ کو رزق دیا ہے، رزق کی قدر کرو، قدر نہیں کریں گے وہ رزق آپ سے چھین لیا جائے گا، تو تھوڑا اس کا لحاظ رکھیں۔ یہ ایک بہت بڑی سنتوں کی خلاف ورزی ہے جو ہم اپنے گھروں میں بھی دیکھتے ہیں اور اپنے حالوں دعوتوں کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں۔ غیر ضروری کھانا ڈال لینا، کھائے بغیر اٹھ جانا، نہ برتن صاف کرے نہ پیٹ صاف کرے، اور پھر ایسے ہی اٹھ جانا اور یہ سمجھنا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول کے ذریعے سے جو پیاری سنتیں دی ہیں، وہ سنتوں کا لحاظ نہیں کرنے کی وجہ سے کھانا پینا صرف کھانا پینا نہیں ہے، یہ ہمارے جسم کی صحت اس میں ہے، اور یہ صحت کی کتنی بے اعتدالی ہوتی ہے۔ یہ چند سنتوں کے چھوڑنے کی وجہ سے ہم کتنے دور ہو رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کی جو سنتیں آج ہم چھوڑ رہے ہیں، یہ سنتوں کو چھوڑنے کی وجہ سے جو بیماریاں آ رہی ہیں، نہیں، اس کی ایک وجہ بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت یہ ہے، کھاتے ہوئے دسترخوان پہ بیٹھنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک کہ آپ کو بھوک نہ لگے، اور کھانے کے لیے بیٹھتے تو تھوڑا بھوک باقی ہوتی، اللہ کے نبی دسترخوان سے اٹھ جاتے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھانے کے لیے یہ بھی ایک مثال دی۔ اللہ کے نبی نے انسان اپنے پیٹ کے 3 حصے کرے، ایک کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے پانی کے لیے، ایک سانس کے لیے، یعنی کہ کچھ حصہ چھوڑے باقی رکھے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے۔ یہ سنت حدیث کی کئی کتابوں میں اللہ کے نبی کی ذکر ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 1930 میں آپ دیکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آج کے جیسے ہم جو ماحول دیکھ رہے ہیں لوگوں کا کھانے پینے کا، اسے دیکھتے ہیں تو یہ حدیث یاد آتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، انسان کے پاس جتنے برتن ہیں،
اپنے پیٹ سے بڑھ کر سب سے خراب برتن کوئی بھی نہیں ہے، سب سے برا برتن کوئی بھی نہیں ہے۔ سب سے خراب برتن پیٹ کو کیوں بولے؟ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے پیٹ میں پوری چیزیں ڈالے، کھانے کی بھی، پینے کی بھی، گرم کی بھی، ٹھنڈی کی بھی، ہاں چاہے وہ اس کا تعلق کھانے سے ہو، پینے سے ہو، یا آپ کی صحت کو فائدہ دینے والی ہو، نقصان پہنچانے والی ہو، یا آپ کی بھوک سے بڑھ کے ہو، آپ کی لمٹ سے زیادہ ہو، آپ کی صحت کو خراب کرنے والی، کچھ بھی نہیں ہے، بس ڈھکلنا۔ یہ سنت پہ عمل کر لو جی، آپ 1000 بیماریوں سے دور ہوں گے۔ آپ دسترخوان سے اس وقت اٹھ جانا جب آپ کو تھوڑا بھوک باقی رہنا، ابھی ایک حصہ پیٹ کا خالی رکھنا ہے، ایک حصہ کھانا، ایک حصہ پانی ہے، اور ایک حصہ بولیے بھائی خالی کیا ہے؟ خالی یاد رکھو، آپ خالی ہونا ہے۔ اللہ رحم کرے، ہماری دعوتوں کی حالت یہ ہوتی ہے کھانے سے ہی 3 حصے بھر جاتے ہیں، آدمی کو پانی پینے کی بھی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس کے بعد لا کے آپ کو پانی میٹھا دے، یہاں تک ہے، آپ کا نلی تک ہے، بولتے ہیں یہاں تک ہے، کہاں ہے؟ اٹھنا مشکل ہوتا ہے، جانا مشکل ہوتا ہے۔ اور لوگوں نے تو ایسا بنا لیا ہے کھانے سے پہلے 1 دن بھوکا رہنا اور کھانے کے بعد 2 دن نہیں کھانا ہے، نام کے لیے، ورنہ کھاتے ہیں وہ بھی۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ کیا ہے بھائی، یہ پیٹ ہے، یہ کوئی انڈیا گیٹ نہیں ہے، ڈھکلتے جاؤ، جتنے لوگوں کو چاہے بھیجتے جاؤ، کھاتے جاؤ۔ ارے بھائی ہو سکتا ہے دعوت مالدار کی ہوگی، پیٹ غریب کا ہے، ہاں سمجھ رہے ہیں، پیٹ جو ہے وہ آپ کا ہے، وہ بیمار ہوگا تو کون دکھائیں گے؟ وہ آ کے دکھائے گا؟ کیا حالت بنا کے رکھ دی۔ آج دیکھو، آج صحت اور فٹنس انسان کی جو ہے وہ خود ایک نعمت ہے۔ ہم اپنی ایک 50,000 1,00,000 کی گاڑی خریدتے ہیں، کتنا احتیاط کرتے ہیں، دن رات پوچھتے ہیں، سب کتنا اچھا رکھتے ہیں۔ بھائی آپ کبھی یہ سمجھے کہ نہیں شہد بہت اچھی ہے تو پیٹرول کے بجائے شہد ڈالیں گے نہیں ڈالیں گے؟ کیوں؟ آپ کو معلوم ہے پیٹرول کی جگہ ڈیزل ڈالیں تو گاڑی خراب ہوگی۔ اور یہاں اس میں کیا ہے، کیا نہ ڈال رہے ہیں، دن میں ڈال رہے ہیں، رات میں ڈال رہے ہیں، کھانے کے ٹائم ڈال رہے ہیں، نہیں کھانے کے ٹائم ڈال رہے ہیں۔ آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہے، نہیں کھانا ہے، نہیں، لوگوں کو ایسی عادت ہی نہیں ہے 3 ٹائم کھانا۔ لوگ سنت بھی نہیں جی، لوگ فرض سمجھ لیے ہیں، 3 ٹائم کھا کے چکنا ہے، ایسا نہیں ہے۔ بھوک لگی تو کھاؤ، نہیں لگی تو چھوڑ دو۔ لیکن کھانے پینے کی ایک سنتوں کی وجہ سے آج آپ ایک بات دیکھیں، مسلمانوں کی دعوتوں کو جا کے دیکھ لیں، ایسا لگتا ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا بھوکا مسلمان ہے۔ حالانکہ اللہ کا شکر ہے جتنی نعمتیں مسلمان کھا رہا غیر نہیں کھا رہا ہے کہ نہیں؟ غیر وہ نعمتیں نہیں کھا رہا ہے، وہ ترکاریوں پہ پوری زندگی گزار لے رہا ہے۔ اور یہاں ہمارے اتنے کھا کے بھی اتنی بیماریاں لا رہے ہیں۔ اب کھا لیتے ہیں، اب اس کے بعد ڈاکٹر کے پاس گئے، ڈاکٹر ایک بات جی، ہماری حالت کیا ہے، بہت ہنسی آتی ہے، کھاتے وقت کچھ بھی نہیں سوچتے ہیں، کچھ بھی نہیں دیکھتے ہیں، ڈاکٹر کے پاس جا کے میڈیسن ہونا، کیسے؟ کیا بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں تو کیا ہونا؟ کیسی میڈیسن ہونا آپ کو، کیسی ٹیبلٹ ہونا؟ یہ ٹیبلٹ کھائے تو کیا بھی باڈی کو نقصان نہیں ہوتا، تو کیا بھی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے، تو کچھ بھی ہارٹ کو پرابلم نہیں، تو کیا کھاتے ہوئے؟ میڈیسن، دوا لیتے ہوئے آپ کی یہ سوال ہے کہ یہ دوا سے مجھے میرے جسم کو نقصان تو نہیں ہوگا؟ یہ ایک ٹیبلٹ کے پاس اتنے سوال، اور جو بھر رہے ہیں بھنڈیوں کے پاس، یہاں وہاں سب بھر رہے ہیں۔ اللہ رحم کرے، حالت یہ ہو گئی ہے، آپ جو کوئی آدمی بیمار ہو جائے، لوگ اسے دیکھنے کے لیے آتے ہیں، ترکاریاں اس کے پاس فروٹس لاتے ہیں، سیب لاتے ہیں، موز لاتے ہیں، ترکاریاں لا کے دیتے ہیں، معلوم ہے کہ وہ بیمار ہے اور اسی وجہ سے اسے سیب لا رہے ہیں کہ معلوم کہ سیب کھانے سے اس کی صحت اچھی ہوتی ہے اور یہ کھانا اچھا ہے، اور خود جا کے باہر پھر وہی سموسے، وہی پکوڑے، وہی بیکار کے سب لیڑے ہوئے کھاتے ہیں۔ کتنی صحت بگاڑ رہے ہیں بھائی، یہ صحت اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ لوگوں کو، ہمارے بھائیوں کو سمجھ میں نہیں آتا، جب ایک بار شوگر، بی پی، فلاں بیماری آ گئی تب اوپر نیچے تڑپتے ہیں۔ یہ تڑپنا کیوں ہے بعد میں؟ پہلے سے آپ اپنے آپ میں ایک توازن رکھیے۔ یہ جو سنتیں ہیں، یہ ایک سنت جو آخری میں جو بات بتایا میں آپ کو، اللہ کے نبی کی حدیث، 3 حصے کریں، ایک حصہ کھائیں، ایک حصہ پانی کے لیے، ایک حصہ خالی رکھیں، ہاں بچا کے رکھیں سانس کے لیے۔ یہ چھوڑنے کی وجہ سے یہ ہزاروں کی بیماریاں لائن لگا لیے ہیں ہمارے گھروں میں، ہمارے بڑوں میں۔ تو یہ چند سنتیں رہی ضروری جو ہم لوگوں کے اندر دیکھتے ہیں کھانے پینے میں، ایک تو سنتوں کی خلاف ورزی، اور دوسرا جو بے اعتدالی ہے جس کی وجہ سے
سنتیں بھی ضائع ہو رہی ہیں، خود ہمارا پیٹ، ہماری صحت، ہماری طبیعت سب خراب کر کے آخر کار جا کے ہاسپٹلوں کے حوالے ہو رہے ہیں۔ بچنا چاہیے ساری چیزوں سے، اپنی صحت کو اللہ کی ایک بہت بڑی نعمت سمجھنا چاہیے، اور وہ چیزیں ہماری باڈی کو، ہمارے بدن کو، ہماری صحت کو خراب کرنے والے ہیں، بگاڑنے والے ہیں، وہ اسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تعالی ہم تمام کو کھانے پینے کی جو سنتیں نبی نے ہم کو بتائی ہیں وہ سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کھانے پینے میں بھی ذرے سنتاں ہیں، یہ یاد رکھ کے کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے نبی نے ہم کو نماز عبادتوں میں ہی سنتیں نہیں بتائی ہیں، کھانے پینے میں بھی سنتیں بتائی ہیں۔ وہ کھانے پینے کی سنتوں کو پڑھنے، یاد رکھنے اور کھاتے پیتے ہوئے اسے یاد رکھ کے کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو سامنے والے کی محبت نہیں بلکہ اپنے پیٹ، اپنی صحت کا لحاظ رکھ کے کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم میں سے ہر ایک کو غیر ضروری چیزوں کے کھانے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی صحت کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا انه هو الغفور الرحيم۔